Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم. ہم بات کر رہے تھے حضرت ہاجرہ کی کہ ان کا حضرت ابراہیم کو لے کر جواب یہ دینا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں پہ میں اپنی سوچ کو منتقل کرتی ہوں آج کے دور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انڈیپینڈنٹ امپاورڈ خاتون کی طرف، جس کی تعلیم و تربیت میں کثیر سرمایہ اور وقت لگا ہے. کیا اس سارے منظر میں انہیں حضرت ہاجرہ کی جگہ انہیں کھڑے ہونے کا موقع ملے تو کیا یہ ساری محنت تعلیمی اداروں کی اور تربیت انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں برجستہ یہ جواب دیں جو حضرت ہاجرہ نے دیا؟ اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا. تو پھر اس دنیاوی تعلیم کی، بلکہ یہ کہوں گی کہ پاکستان میں مروجہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. جو تعلیم ہمیں اللہ پہ ایمان زیادہ کرنے کا سبب نہ بنے، میں یہ کہوں گی کہ وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ وقت اور سرمایہ ضائع کیا جائے. چلیے اب چلتے ہیں وادی مکہ کی جانب، جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہے. کوئی چرند پرند یا ہریالی وہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی زیرو. بات کرنے کے لیے کوئی بھی انسان میسر نہیں. اگر کوئی بولتا ہے تو اس سے اپنی ہی آواز باز گشت بن کر سنائی دیتی ہے. جب رات کا اندھیرا پھیلا ہوگا تو یہ وادی کی ہولناکی میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا. چاند ستارے بھی یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے ہوں گے. ایک 20-22 سال کی لڑکی جو اپنے بچے کو اپنی گود میں سمیٹے بیٹھی تھی، اس کی برداشت کو سلام. آخر ایسا کیا تھا اس کے پاس جو اسے نہ تو ماضی، حال، مستقبل کی کوئی سوچ یا ڈراوا دے رہا تھا، نہ ہی اپنے بچے کو دیکھ کے اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے، نہ ہی اسے کسی چیز کا خوف یا کوئی بھی ٹینشن، ڈپریشن تھا. وہ کسی بھی طاقتور ترین انسان سے زیادہ طاقتور دکھائی دے رہی تھی. اس کی ہمت، حوصلہ اور آج کی عورت کی نسبت اس کا اعصابی طور پہ اتنا مضبوط ہونا حیران کن سی چیز تھی. میں حیران ہوں، اتنا عظیم توکل، یہی وہ عظیم خزانہ ہے وہ جسے سمیٹے بیٹھی ہے اور اپنے رب پر مکمل توکل کیے اپنے اور اپنے بچے کو اس کے امان میں دے چکی ہے. ہماری آج کی عورت بہت خود مختار اور پر اعتماد ہے، لیکن اتنی ہی بزدل ہے. خوف، خدشات، ہمیشہ ماضی کے، حال کے، مستقبل کے، اپنے بچوں کے لیے ہر وقت پریشان، اعصابی امراض، ڈپریشن، انگزائٹی اور نہ جانے کیا کیا. یہ سب چیزیں اس کی اعلیٰ تعلیم، اس کا اعتماد، اس کی طاقت اگر اسے یہ سکون نہیں دے رہی ہے، اسے خوفزدہ رکھتی ہے، انسیکیور رکھتی ہے، تو میرا خیال اس تعلیم کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. آخر کار غذا کا اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا. بچہ بھوک سے تڑپنے لگا. خوراک اور پانی نہ ہونے سے حضرت ہاجرہ کا دودھ بھی تقریباً خشک ہو گیا. اب بچے کو بلبلاتا دیکھ کر ماں کا دل مضطرب ہوا. چنانچہ وہ اٹھیں اور اپنے بچے کو ایک چڑان کے سائے میں لٹا کے نزدیک ایک پہاڑی پر چڑھ گئیں. اس کی بلندی پر پہنچ کر انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی خوراک یا پانی کا کوئی وسیلہ نہیں نظر آیا. پھر تیزی سے اتریں اور اس کے مخالف سمت میں بھاگیں، اور پھر ایک پہاڑی پہ چڑھ کر بلندی سے ساری طرف جائزہ لیا، لیکن ان کی امید نہیں بھر آئی. اتنا دل مضطرب تھا کہ وہ ان کو ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا. ایک پہاڑی سے دوسری، دوسری سے پہلی، اس طرح سے 7 چکر انہوں نے لگائے. ان پہاڑیوں میں سے ایک کا نام صفا اور دوسری کا نام مروہ تھا. پھر ہمت جواب دے گئی تو اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے اپنے بچے کے پاس پہنچی تاکہ اس کی خبر لیں.
وہاں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ چشمہ زمزم کا کنواں ایک ایسا معجزاتی چشمہ ہے جو رہتی دنیا تک ملت ابراہیمی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں اکثر اس مقام پر اپنے آپ کو دیکھتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اتنا عظیم توکل اول تو میں کر ہی نہیں سکتی تھی۔ فرض کیا کسی طریقے سے کر بھی لیتی تو اگر مشکل ہوتی تو میں اپنے ذہن میں یہی سوچتی کہ اتنا بڑا توکل کیا، آخر کوئی غیبی امداد ہی آئے گی اور اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی، اور اگر غیبی امداد آنے میں کچھ دیر سویر ہو جاتی تو پھر وہی اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت، رونا دھونا اور نہ جانے کیا کیا۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم آج کی خواتین بس یہی کرنا جانتے ہیں۔ جب پانی دستیاب ہو گیا تو پرندے بھی وہاں آنا شروع ہو گئے، ہریالی بڑھنا شروع ہو گئی، اور لوگوں کا آنا جانا اس طرح سے کہ عرب قبائل جو ریگستان میں پھرتے تھے کہ جہاں کہیں پانی نظر آیا تو پڑاؤ ڈال لیا، ان میں سے ایک قبیلہ جرہم، حضرت ہاجرہ کی اجازت سے انہوں نے وہاں پہ قیام کیا۔ انہوں نے پانی کا جو سورس تھا انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہی کی ملکیت رہے گا۔ چنانچہ اس وادی میں ایک بااثر حیثیت حضرت ہاجرہ کی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل اسی عربی قبیلے کے ماحول میں پلے بڑھے، انہوں نے بہت سارے فنون وہاں سے سیکھے، عربی زبان سیکھی اور اس پہ عبور حاصل کر لیا۔ باقی فنون جیسے کہ تلوار بازی اور گھڑ سواری بھی ان سے سیکھی۔ حضرت ابراہیم اپنے اہل و عیال کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے بیچ بیچ میں آتے تھے، لیکن وہاں پہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتے تھے۔ جب وہ آتے تو کبھی حضرت اسماعیل انہیں ملتے اور کبھی نہیں، لیکن حضرت ہاجرہ نے ان کی غیر موجودگی میں بھی نہایت ارکریزی سے ان کے بچے کی تربیت کی، یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ مرتکز کر کے ان کی اتنی عمدہ تربیت کی، وہ اللہ کی محبت اور فرما برداری اور والد کے عظیم بیٹے ثابت ہوئے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم نے ان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ذبح کروں، جیسے کہ انہیں خواب میں اشارہ ہوا تھا، تو انہوں نے بلا جھجھک کہا کہ والد صاحب تو پھر کر دیجئے، میں لیٹتا ہوں، میرا چہرہ آپ مجھے کروٹ پہ کر دیجیے گا تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، ورنہ آپ کے ہاتھ شاید یہ کام نہ سر انجام دے سکیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا۔ چنانچہ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی، ایک تیز چھری لی، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پہلو کے بل لٹا کر ان کی گردن پہ چھری پھیرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ چھری باوجود کوشش کے کاٹ نہ سکی۔ چنانچہ وہ کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کھڑے ہیں اور موجود، اور ان کی چھری کے نیچے ایک مینڈھا ہے۔ پھر انہوں نے وہ مینڈھا قربان کیا، اور ان کی اس عظیم قربانی کے یاد میں ہی ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔